کہا جا رہا تھا بندے نہیں پورے ہوں گے، بندے تو پورے ہو گئے، رپورٹ بھی لے ہو چکی ہے سینٹ، رپورٹ لے ہو چکی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کی سینیٹر سے۔ یہ بتائیں وہ مولانا صاحب کے سینیٹر کس کے ساتھ گئے ہیں؟ ابھی تک تو وہ مولانا صاحب کے جو سینیٹر ہیں انہوں نے مسترد کر دی ہے اس بل کو، انہوں نے کہا جی ہم مسترد کرتے ہیں۔ عبدالغفور حیدری صاحب نے بیان دیا ہے اس پہ۔ نہیں، غفور حیدری صاحب تو بنگلہ دیش چلے گئے، واپس آیا ابھی، ہاں واپس آیا ابھی ان کا بیان ہے تھوڑی دیر پہلے کا۔ اچھا جی جی چلے، بہرحال یہ جو خدوخال آئے ہیں یہ بڑے مطلب یہ ہیں کہ مایوس کن ہیں جو انہوں نے سینٹ میں مسودہ پیش کیا ہے۔ فاروق چنائی کو ساری عمر پیپل پارٹی کی اور فاروق چنائی کی جمہوری اقدار اور جمہوریت کے پروموشن سے تعبیر ہے۔ آج وہ ایک ایسا مسودہ پیش کر رہے ہیں جس میں وہ آرٹیکل 243 میں ارتکاز کر رہے ہیں تمام طاقتوں کا ایک ہی شخص میں، تو انتہائی افسوس۔ وزیر اعظم نے استثناء نہیں لیا، اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیے، اگر کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ آئین کے تحت استثناء لینے سے اس کو ہر قسم کے فعل سے استثناء ملتا ہے تو یہ قانوناً غلط ہے، کیونکہ ہمارا بنیادی قانون یہ ہے کہ جرم جو ہے وہ کوئی استثناء اس جرم کو معاف نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ لہذا جس شخص نے بھی جس حیثیت میں کوئی جرم کیا ہوگا، چاہے صدر پاکستان ہو، چاہے وزیر اعظم پاکستان ہو یا کوئی بھی دوسری شخصیت، استثناء جو ہے صرف اپنے دل کو ڈارس بندھانے کے لیے گئے ہیں۔ قانوناً جب وقت آئے گا تو اس استثناء کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا آنے والے دنوں میں صدور اور گورنرز کے لیے جیلوں کے دروازے بند ہو جائیں گے؟ لیکن پاکستان میں ہر ایک آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کا جرم اگر ہوتا ہے تو یہ جرم انمٹ ہوتا ہے جب تک کہ اس جرم کے ٹرائل نہ ہو، جب تک کہ اس جرم کی سزا یا جزا نہ ہو۔ آج عدالت مجبور ہیں، پارلیمان کمزور ہو گئے۔ آج پارلیمان پتہ ہے کیا کر رہا ہے؟ اپنے گلے میں پندہ ڈال رہا ہے۔ پارلیمان اپنی سویلین بالادستی کو جو ہے ختم کر رہا ہے، یعنی کہ سروسز چیفز ایئر فورس کے، نیوی کے، آرمی کے، ان کا اختیار جو ہے آپ دے رہے ہیں ایک شخص کو کہ اس کی ریکمنڈیشن پہ ہوگا۔ کیوں بھائی؟ یہ چیف آف ڈیفنس کا جو عہدہ ہے یہ تو انڈیا میں بھی ہے، تو انڈیا میں تو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ چیف آف ڈیفنس کا جو عہدہ ہے یہ یونائٹڈ کنگڈم میں بھی ہے، صرف کوارڈینیشن کے مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔ تو اتنی سپیریارٹی آپ دے دیں کہ وہ آپ ایئر چیفز کو محتاط کر دیں، لیکن ان کی تقرری کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے، سویلین حکومت کے پاس ہونا چاہیے۔ میں اس سے مایوس ہوا۔ اتنی بڑی ترمیم آ رہی ہے، پی ٹی آئی کا کردار آپ نے کوئی دیکھا اپوزیشن کو جوائن کرنے کے لیے، کوئی مشترکہ حکمت عملی کے لیے؟ پی ٹی آئی کا کوئی کردار ہے ہی نہیں، وہ یہ صرف زبانی طور پہ جمع خرچ ہیں۔ یہ کوئی احتجاج ہے جو یہ کر رہے ہیں؟ نہ کسی کو محسوس ہو رہا ہے ملک میں کیا آفت آئی ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں ہم بائیکاٹ کریں گے۔ واہ تیرے بائیکاٹ کے، بائیکاٹ سے کیا ہوگا؟ آپ کے ملک میں آئین و قانون کا شیرازہ بھی کر دیا گیا ہے، عدلیہ کو جو ہے پاش کر دیا گیا ہے، اور آپ یہ اپوزیشن ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں بائیکاٹ کروں گا۔ یہ کیا بائیکاٹ ہوا؟ بہرحال شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اتنی کمزور اپوزیشن کبھی رہی ہو جتنی آج کل ہے۔ تھینک یو۔